منسٹری کی بات چیت چل رہی تھی اور پھر سی ایم صاحب اور اویس بھائی کل پرسوں میں بھی ملے تھے، اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ ایک ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بڑا کرائسس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ابھی سی ایم صاحب بھی آپ کو بتاتے ہیں اور منسٹر صاحب بھی آپ کو بتاتے ہیں، کافی اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پبلک کو ریلیف دینا ہے، اور اس میں کافی حد تک بریک تھرو بھی ہوا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری بھی آئے گی ڈیفینیٹلی۔ جو ریکوری اور وہاں کے پرابلمز ہیں وہ منسٹری نے اپنے پاس تو نہیں لے کے جانے، انہوں نے منسٹری چلانی تھی سارا، وہ لاسز کو کم سے کم کرنا اور پلس پبلک کو ریلیف دینا، تو وہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو پہلے میرا خیال سی ایم صاحب بات کر لیں اور پھر اویس بھائی بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اینٹیٹیز ہیں، جو بھی ادارے ہیں، وہ سارے مل کے ہی کام کریں گے، چاہے وہ صوبے کے ہیں اور چاہے فیڈرل ہیں۔ تو ہمارا جو ایک ایشو چل رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور جو ہمارا ایک اور ہماری عوام کا ایک جو مطالبہ ہے اس حوالے سے کہ ہم بجلی بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم بجلی پورے پاکستان کو دے رہے ہیں، جو فخر کی بات ہے ہمارے لیے، مزید بھی ابھی آگے بن رہی ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہم دیں گے۔ تو اس حوالے سے لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر عوام کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر اس سے ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہی بنتا ہے، جس پہ انٹیریئر منسٹری کا بھی ایک پھر رول آ جاتا ہے۔ تو مل بیٹھ کے ہم نے اس پہ بات کی ہے، اور ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ایسے لاسز ہیں، ایسی کمیاں ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں، تو اس پہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس طرح کے ایریئرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ادا کریں گے، اور جو لاسز کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر مل کے کام ہوگا۔ جو ہماری طرف ہمارے پارٹ پہ کام ہے، صوبے کے پارٹ پہ، اس پہ ہم اپنا کام کریں گے، اپنے ہمارے جو ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ریپس ہیں، ہماری عوام ہے، ایک ہم پوری ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک ڈرائیو شروع کریں گے۔ اور انہوں نے بھی یہ بولا کہ جب تک ہم یہ کام کرتے ہیں تب تک ایک ریلیف جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ میں وہ کہتے ہیں نا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، تو آہستہ آہستہ کیونکہ بہت پہلے سے ایک چیز آ رہی ہے تو ایک ٹائم لگے گا۔ تو مل کے ہم نے اس کے اوپر معاملات طے کیے ہیں، ہماری ابھی کنٹینیوس میٹنگز ہوئی ہیں، آج انشاءاللہ ہم نے اپنی پریزنٹیشن دی، انہوں نے اپنی دی، اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی، جو ایریئرز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ انہوں نے ہماری عوام کا احساس کیا، صوبے کا احساس کیا، ہماری لا اینڈ آرڈر کی، ہماری معاشی حالات کا، لوگوں کے حالات کا احساس کیا۔ اسی طرح یہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہم بھی احساس کریں ان چیزوں کا کہ جو نقصان ہماری وجہ سے اگر ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، پاور ڈویژن کو، تو اس پہ انشاءاللہ مل کے کام ہوگا اور انشاءاللہ اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ میں صوبے کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے صوبے کو، پختونخوا کو لوڈ شیڈنگ فری کرنا ہے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے، مل کے گورنمنٹ بھی سپورٹ دے گی، عوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم چیلنجز کو نپٹا کے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ فری کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پوری پاکستان کی عوام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک بہت خوشائند دن ہے کہ ہم سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ آج اس بات پہ شرمندہ ضرور ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود، ہمارے مختلف سیاسی ایجنڈاز کے باوجود، پاکستان کے ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکگنائز کیا۔ پاکستان کے اندر جو نقصان معاشی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا نقصان تھا، جس کی طرف ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے، اور میں انٹیریئر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے پلانز بتائے، ہمارے محکمے کو کیا مشکلات ہیں، انہوں نے سی ایم صاحب نے بتایا ان کو کیا مشکلات ہیں، ہم نے ان مشکلات کا بیچ میں حل نکالا ہے، اور انشاءاللہ کل دوپہر تک یا اس سے پہلے اس کی جتنی بھی وہ نوک پلک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ خیبر پختونخوا نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو ماڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے، اور پاکستان کے اندر جو بجلی کی چوری کا معاملات، جو لاسز جو ہمارے اپنے محکمے کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کمیونٹی بیسڈ ان کا جو پروگرام ہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہے، اس میں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، عوام کو انوالو کرنا، اس کی اویئرنیس پیدا کرنا، ان کو سمجھانا کہ یہ چوری کے اختتام کے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے اختتام کا معاملہ ہے، جو کہ ایک بہتر
انصاف پسندانہ پیسے کی وصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو آج الحمدللہ تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف نے، مسلم لیگ نون نے، ہماری تمام کولیشن پارٹیز کی جو حکومت ہے، انہوں نے مل جل کر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو اور بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، اور ہم سی ایم صاحب کے خاص طور کے اوپر بہت مشکور اور شکر گزار ہیں. اچھا سر، یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے، یہ پانی پی ٹی آئی سے رشوت اور ہاتھ سے تابی اور جیل میں ملاقات ہوئی، تو وہ محسن نقوی کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف منظم مہم کا کردار تھے، یعنی قاتل کا بھی لفظ لیا گیا مختلف موقعوں پہ. تو آج جو ملاقات ہوئی ہے، آپ نے پارٹی کے موقف کے مطابق ہی یہ ملاقات کی ہے، کیا یہ بھی موقف رکھا ہے کہ آپ کے بارے میں، یعنی محسن نقوی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح کا اچھا اقدام ہے، سب کو اکٹھا ہو کے چلنا چاہیے، لیکن یہ بھی بات مد نظر رکھیے؟ دیکھیے جی، آپ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایک ادارہ، ایک ہے ایک پوزیشن. آپ محسن نقوی صاحب کو محسن نقوی صاحب کے طور پہ ابھی یاد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے. وہ اس وقت ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں اویس اغاری صاحب، یہ بھی جو ہے اس وقت ایک پی ایم ایل این جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک مینڈیٹ ہے جو ہمارا چوری ہوا ہے، اب اس کے بعد پوزیشن آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں، ہمیں امید ہے وہاں سے جو ریلیف آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اس وقت وہ ایک پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں. تو اب میں ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوں، عمران خان نے مجھے بنایا ہے، تو میں ان پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیت جو کر رہا ہوں، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوا کس طرح ہوا، جو ریزرویشن اس کے اوپر ہیں وہ ہماری کس طرح ہیں کس طرح نہیں ہے. تو آپ ان دو چیزوں کو، عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے. ملک کے ادارے ہی ہماری مضبوطی کے لیے ہیں، اور جتنے بھی مضبوط ہوں گے پاکستان کا فائدہ ہے. نہیں ہمارے سسٹم سے جنگ ہے، ہماری شخصیت سے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان دو چیزوں کو ہم آپس میں اگر مکس اینڈ میچ اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے، اور وہ پوزیشن ہو رہے ہیں، وتھ پرسنالٹیز نہیں ہو رہے. ہاں جی، کہا جا رہا ہے کہ ایک وفاق اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے آپ نے انتظامی طور پہ وفاقی کردار ادا کیا. کیا سیاسی وفاقت کا بھی آپ کردار ادا کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور میرا دیکھیں یہ لا اینڈ آرڈر دوسرے کے ساتھ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلی بات، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے. آلدو یہ پروونشل ایشو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے. تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری تھا. جہاں تک رہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات، میرا ان کا کوئی 25 سال کا تعلق ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا وقت آیا جب میرا ان کا رابطہ نہیں رہتا، یا میرا مطلب تعلق اگر ہے تو بہت زیادہ تعلق ہے اور بہت اچھا تعلق ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ تعلق ابھی کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان سے تعلق ہے. تو وہ تعلق ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ہے، اگر میں انٹیریئر منسٹر بن گیا ہوں تو میں ان سے تعلق چھوڑ دوں، ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ہوگا، میرے ساتھ ذاتی طور پہ تو ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. یہ رہے گا کہ اگر آپ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا گورنر کے پی کے صاحب کی بیٹھ کے مقامت کی بات ہو سکتی ہے، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا، کیا مولانا فضل الرحمان سے جو مذاکرات چل رہے ہیں آپ کی جماعت کے لیول کی، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب؟ دیکھیے گورنر کے پی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے گورنر کے پی کا کوئی رول نہیں ہے آئینی طور پہ، اس کا رول ہے وہی چلے گا. ان کا جو میرا جو ایک فنکشننگ ہے میری صوبے کی، میری صوبائی حکومت کی یا فیڈرل کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں اس میں کوئی کام اس کا نہیں ہے. تو میرا اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے، یا اختلاف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتا ان چیزوں پر. باقی ایسی کوئی چیز آتی ہے کہ جس پہ اس کا کوئی کردار ہو، آبویسلی جب میں بیٹھنے کو انشاءاللہ بہتر ہوگا، اللہ نے چاہا. کیا ان تمام صورتحال میں آپ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں
या खान साहब से मुलाकात की आप अपने बर्दाश्त करते हैं? जी, पहली बात तो ये है ना कि जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर मेरी एक पॉलिटिकल एक तहरीक है, उसमें तो मैं भी बात करता हूँ, हमेशा करता हूँ। मेरे ख्याल में इतनी बात मैंने फ्लोर पे की होगी असम्बली के, शायद किसी और ने ना की हो या वैसे की होगी। तो आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक चीज़ है जो पॉलिटिकल तहरीक है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिवली। जाहिर बात है, खान साहब ने वज़ीर आला बनाया, खान साहब ने एक हुकूमत बनाई सूबे में, तो सूबे के मसाइल, सूबे के हकूक, उसके लिए जो बातचीत है वो तो करनी पड़ेगी। तो आप पॉलिटिकल को और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव को आपस में जो मिक्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ठीक नहीं। बस आप ये लोग मीडिया को भी ये चाहिए कि देखें, एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था KPK में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है, हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू जी। सर दूसरी सेशन कब होगा? अब तक एग्रीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सब ने